جاؤ گھر میں جا کے سوچنا ہم نے بھی کبھی بیوی کی وجہ سے کوئی سفر روکا، کوئی کام روکا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، فوراً 1 منٹ میں جھٹکا دیتے چل کر دوڑ جا. کہاں جائے وہ کوئی بھاگ کے نہیں آئی. اللہ اکبر، وہ تو قرآن کی آیتیں ہیں ان کے سائے میں تیرے گھر میں آئی ہے، تو کیوں اس پہ حکم جما رہا ہے؟ وہ تو اپنی کھانے والی چمچی بھی اپنے باپ کے پیسوں سے لائی ہے، وہ تو اپنا بستر بھی اپنے باپ کی حلال کمائی سے لائی ہے. تجھے کیا پتا اس نے آنے سے پہلے اپنی نسل کے برتنے کا سامان بھی تیرے گھر میں بھیج دیا. تیرا تو احسان اس پر کچھ نہیں. تو نے کہا کھڑی ہو جا، کھڑی ہو گئی. تو نے کہا لیٹ جا، لیٹ گئی. تو نے کہا بیٹھ جا، بیٹھ گئی. تو نے کہا پاؤں دبا، پاؤں دبانے لگ گئی. تو نے کہا لذت پوری کر، پوری کرنے لگ گئی. تو نے دل کہہ دیا کا دن ہے. تو نے رات کا رات ہے. تو نے کہا نکل جا، نکل گئی. بیٹھ جا، بیٹھ گئی. اللہ اکبر. او بندے تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ تیری اتنی تابع داری ہے تو منہ پر تماچا مارنے میں دیر نہیں کرتا ہے. آ جاؤ ذرا تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ. بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں آ جاؤ. آؤ ازواجی زندگی دیکھو. میرے عزیزوں میں بازار کے لوگوں کو بعد میں سدھارو، مارکیٹ کے لوگوں کو بعد میں سدھارنے کی بات کرو. اللہ اکبر. پلازے والوں کو بعد میں سدھارنے کی، اسلام آباد تک میری رسائی کوئی نہیں. اسمبلی میں جا کے سدھارنے کی بات بعد میں کروں. پہلے میں اپنا گھر تو سیدھا کر لو، اپنی میاں بیوی کے مزاج کو تو سیدھا کر لو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ جلدی جلدی چکی چلا رہی ہے، جلدی جلدی سیدہ فاطمہ کپڑے دھو رہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کھڑی ہو کے جھاڑو دینے لگ جاتی ہیں. نکات ہے، کمزوری ہے، فاقے کی وجہ سے پریشانی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا. فاطمہ ابھی سارا دل پڑا ہے، سارا کام ابھی کرے گی. ہاتھ پکڑ کے بستر پہ کھینچ کے لے گئے، بٹھا دیا. سیدہ کی آنکھیں برسنے لگی. حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی علی مجھے کام سے نہ روک، اپنی خدمت سے نہ روک، اپنی تابعداری سے نہ روک، میرے پاس وقت بڑا کم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ تیرا وقت کہاں چلا گیا؟ علی فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اے علی تھوڑی سی طبیعت میں کمزوری آ گئی. مصلی پہ بیٹھی میری آنکھ لگی، میرے خواب میں اپنے ابا کی زیارت کی. میں نے دیکھا میرا بابا میرے کمرے میں تلاش کچھ کر رہا ہے، گھر کے بیڑے میں تلاش کرتا ہے، کبھی حجرے کا پردہ ہٹا کے کچھ تلاش کرتا ہے. اچانک میں اپنے ابو کے سامنے آ گئی، میرے ابو کی میرے پہ نظر پڑ گئی. بیٹیوں والوں باپ کتنے غمگین کیوں نہ ہو، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بیٹی کو سسرال گئے 2 دن ہوتے ہیں، بیٹے سے کہتا ذرا 3 نمبر ملا دے. کہتا بچی کتنا عرصہ تینوں گیا ہو گیا؟ بیٹی کہتی ابھی 2 دن تو ہوئے. کہ بیٹی 2 دن ایسے لگ رہے جیسے سالوں سالوں کی جدائی ہے. یقین جانو باپ کو روٹی نہ ملے، آدمی کو میرے عزیزوں کپڑا نہ ملے، مارکیٹ کے اندر روزگار نہ ملے، برداشت کر لیتا ہے. سونے کے لیے چرپائی نہ ملے برداشت کر لیتا ہے، ٹھنڈی ہوا نہ ملے برداشت کرتا ہے. بیٹی کے چہرے سے مسکراہٹ چھل جائے باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. علی میرے ابو خواب میں آ گئے. اچانک میرے پہ میرے ابو کی نگاہ پڑی. میں نے کہا ابو جی ایسی ہبڑ دبڑ کیا ہے؟ کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ رحمت دو عالم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے سینے سے لگایا. علی پتہ ہے میرے باپ نے میرا ماتھا چوم کے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا ابو جان کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ کہاں چلی گئی؟ کب سے تیرا ابا تجھے تلاش کر رہا ہے. میں نے کہا میں آ گئی ابو جی. تو کب؟ اے فاطمہ آج صبح تو نے کس حالت میں کی؟ کہ میں نے سر جھکا کے کہہ دیا ابو آج میرا روزہ ہے. حضور علیہ السلام نے پھر سینے سے لگایا، میرا مکھڑا اپنے ہاتھوں میں خواب میں پکڑا. فرمایا اے فاطمہ روزہ رکھ کر ہی میرے پاس آنا، تیرا باپ انتظار کر رہا ہے. کہ ابا تیرا مطلب نہیں سمجھی. کہ سحری علی کے دسترخوان پہ کی، افطاری محمد الرسول اللہ کے دسترخوان پہ ہو جائے گی. علی مجھے بڑی جلدی ہے، گھر کا کام کرنے دے. چل میرے جانے کے بعد جب تک میں کام کر کے جا رہی ہوں تو دکھوں میں تو نہیں رہے گا. بیوی کے سر میں درد ہو جائے، گھر والے کہتے روٹی، کہتے ہیں روٹی نہیں پئی ہے میرے سر درد ہے، باہروں کھا لے. نو قرآن کھول کے ان کو دکھاؤ کہ 22واں پارہ کیا کہہ رہا ہے.
قرآن کھول کے دکھاؤ سورہ نساء کیا کہہ رہی ہے، قرآن کھول کے دکھاؤ 18ویں پارے کی سورہ نور کیا کہہ رہی ہے۔ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے، ہماری قسمت ہار گئی۔ ہم رسالے گھر میں لے کے آئے، سنڈے میگزین گھر میں لے کے آئے، ہم جاسوسی رسالے لے کے آئے۔ او لوگوں، ہمارے ہاتھوں میں کبھی فروٹ نظر آیا، ہمارے ہاتھوں میں کبھی کپڑا نظر آیا، سفید داڑھی ہو گئی، آج تک ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم نظر ہی نہیں آیا ہے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، آج تک ہمارے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی سے کہنے لگی علی مجھے کام کرنے دے، حضرت علی نے کہا نہیں، رونے لگ گئے۔ میاں بیوی کا پیار ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ او لوگو، اللہ تمہارے جوڑوں کو سلامت رکھے، مگر نہ میرے عزیزو تنہائی گزارنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تنہائی گزارنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو لٹایا، یوں کر کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگ گئے۔ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے حسن حسین بڑے چھوٹے ہیں، اے فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جانا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، نگاہیں نیچے کر کے کہ ابو سے وعدہ کر لیا، علی 3 وصیتیں ہیں، میں حکم تو نہیں کر کے جا رہی، عرض کر کے جا رہی ہوں، علی اگر عمل کرے گا تو میری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے فاطمہ تیری پہلی وصیت کیا ہے؟ کہ اے علی پہلی وصیت یہ میں اجازت دیتی ہوں میرے بعد جس سے چاہے شادی کر لینا۔ دوسری وصیت یہ اے علی 29 دن بیوی کے پاس گزارنا، 1 دن میرے ننھے سے بیٹوں کے پاس گزارنا۔ اے علی ماں کے بغیر ہم نے اولاد کو روتے دیکھا ہے۔ اے علی میری اماں بڑی چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی، میرا باپ لوگوں کو قرآن سنا کے پتھر کھا کے آتا، علی سارا دن بھوکے رہتے، ہمیں روٹی پکا کے دینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ ماں بیوی کی جدائی کا بڑا ہی صدمہ ہوتا ہے۔ اے علی تجھے کیا پتا، ہمارا ابا زخم مکے والوں کے برداشت کر کے گھر آتے، ہم اپنے دوپٹے کے کونوں سے باپ کے خون صاف کرتی، ہمارا باپ ہمیں دیکھ کے رونے لگ جاتا، اللہ اکبر، اور فرماتے بیٹی تمہارا باپ تمہیں روٹی نہیں دے سکا، تمہاری ماں خدیجہ الکبریٰ بڑی جلدی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اللہ اکبر۔ علی تجھے کیا پتا میرا ابا میری ماں خدیجہ کو یاد کر کر کے رونے لگ جاتا۔ علی بچے بڑے چھوٹے حسن و حسین، اے علی بچے بڑے چھوٹے حسن و حسین، اے علی ایک رات ان کے پاس گزار کر انہیں سینے سے لگا کے سو جایا کرنا۔ حضرت علی ہو کے بھر بھر کے رونے لگے، فاطمہ ایسی باتیں نہ کر، فاطمہ ایسی باتیں نہ کر۔ اتنے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابا کو روتے دیکھا، اماں کو روتے دیکھا، اماں کے سینے پہ دھڑام سے گر گئے، بابا اماں کیوں رو رہی ہے، بابا اماں کیوں رو رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ سیدہ فاطمہ نے دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی شہزاد ہو جاؤ، نانا کے روزے پہ حاضری دے کے سلام کر کے آ جاؤ۔ یہ دونوں ننھے شاہ سوار شہزادے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری دینے کے لیے، سلام کرنے کے لیے گئے، روتے ہوئے واپس آ گئے، پہلے سے زیادہ کیفیت رونے کی، روتے ہوئے واپس آ گئے۔ اماں نے پوچھا بیٹو نانے کے پاس بھیجا تھا، آنن فانن آ گئے، روتے ہوئے آ گئے، کہ اماں تیرے حکم کے مطابق نانے کے روزے پر سلام کرنے لگے۔ ہمیں روزہ انور سے آواز آئی بیٹو جاؤ ماں کے پاس چلے جاؤ، اس کا وقت بڑا کم ہے، بیٹو نانے کا روزہ تو تمہیں بار بار نظر آئے گا، آج کے بعد تمہیں ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ امی کہاں جا رہی ہے؟ نانا کہہ رہے جاؤ ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد اماں نظر نہیں آئی۔ کتنے میرے عزیزوں ہمارے مقدر پھوٹ گئے، نہ ماں گھر کے اندر موجود ہے، نہ ابا گھر میں موجود ہے، خالی پڑے گھر۔ اور نصیبوں والے وہ لوگ ہیں میرے عزیزوں جن کے گھر کے اندر ماں باپ ہیں۔ جس گھر میں ماں باپ ہو میرے سے دعا نہ کرواؤ، قاری گلزار صاحب سے دعا نہ کرواؤ، میرے عزیزوں داتا دربار جا کے چادر بھی نہ چڑھاؤ، سخی سلطان
حاضری بھی نہ رو. ہاں تم فاتحہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو لیکن مرادیں پوری کروانے کے لیے تمہیں داتا دربار جانے کی ضرورت نہیں. ماں باپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ. خوش نصیب اولاد ہے جن کے لیے ماں باپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. رب اکبر کی قسم ہے نمازیوں کے لیے عبد الحنان کی دعا رد کر سکتا ہے, اولاد کے لیے ماں باپ کی خدا دعا رد نہیں کرتا ہے. کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں شوہر گھر سے باہر نکلا, بیوی کا پتہ ہی کوئی نہیں, کہاں گئی کہاں نہیں. اگر پوچھ لیتے ہو گھر پہ نہیں گھر پہ نہیں بازار میں ہوں, پوچھ ہی لیتی. اچھا اتنے سے کام کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا. آؤ 1400 سال پہلے ذرا چلو. نبوت نے دروازے پہ دستک دی. بل دق الباب, کون دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹی تیرا ابا دروازے پر آیا. سیدہ فاطمہ نے کہا ابا جان اندر آ جائیے. کہ نہیں بیٹی جلدی بڑی ہے, میں اندر آنے نہیں آیا, تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. ابا جان کہاں جانا ہے؟ علی کے گھر میں آئے, کافی دن گزر گئے. بیٹی آجا میرے آج سننے بیڑے کو آباد کر جا, آجا 2-4 دن آجا میرے گھر میں رہ کے چلی جا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے تیاری کر لی. کہنے لگی ابا جی میں تیاری کر کے آپ کے حکم کے مطابق بیٹھ گئی, لیکن ابا میں گھر سے جا نہیں سکتی کیونکہ علی اس وقت گھر میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا جان آپ کی وہ بات یاد آ گئی. رخصتی کے وقت سر پہ ہاتھ پھیر کے گلے سے لگا کے جب آپ مجھے روئے تھے, آپ نے رخصت کرتے وقت گھر کے اندر سے قدم نکالنے سے پہلے میرے کان میں کہہ دیا تھا بیٹی اللہ اکبر, اب باپ کا رشتہ ختم ہو گیا, شوہر کا رشتہ شروع ہو گیا ہے. جب تک میرے گھر میں تھی تیرے پر حکم میرا چلتا تھا, علی کے گھر میں چلی گئی, آج کے بعد تیرے پہ حکم میرا نہیں چلے گا بلکہ علی کا چلے گا. ابا جان تیرا حکم سر آنکھوں پر, میں ساتھ جانے سے منع نہیں کرتی لیکن عرض کرتی ہوں علی آ جا, ان کی بغیر اجازت کے تیری بیٹی گھر سے قدم نہیں نکال سکتی. ابا جان آج اگر میرے گھر سے قدم باہر نکال دیا قیامت کی صبح تک اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے نبوت کی پگڑی پہ دھبا آ جائے گا. مجھے پتا بعد میں آنے والی ایمان کی بڑی کمزور ہے, اس کو حجت بنا کے نبی کی بیٹی بھی تو چلی گئی تھی, میں اب نل ٹرگی تکی ہو گیا ہے, ابو میں نہیں جاتی. اتنے میں حضرت علی آئے, حضور کو دیکھا, سلام فاطمہ تیرے ابو کیوں آئے؟ علی مجھے لینے آئے. چلی جاتی؟ اے علی میں چلی جاتی تو پھر مجھے فاطمہ کون کہتا؟ اچھا جلدی کر, ابو کو کیوں انتظار کرایا؟ جلدی کر. علی بھی تو علی تھے, ابو کو کیوں انتظار کرایا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پردہ اوڑھ کے کھڑی ہو گئی. جی ابو جی چلیے, حضور آگے آگے. سیدہ فاطمہ علی سے کہہ رہی علی میری ایک بات مانو گے؟ کیا بات؟ فرمانے لگی میرے ابا کو آگے چلاؤ, مجھے درمیان میں چلاؤ, میرے پیچھے آپ چلو. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ اس میں کیا حکمت ہے, مجھے آگے چلا پیچھے آپ چل, تمہیں میں تیرے پیچھے لگوں گا. دنیا کہے گی دیکھو عورت مرد کو پیچھے چلا رہی ہے. علی خدا کے واسطے سوال نہ کر, وعدہ تو نے کیا پوچھے گا نہیں. ابے کے گھر میں جا کے قدم رکھوں گی تب جا کے بتلا دوں گی. ابو جان کو آگے کیوں چلایا, تجھے میں نے پیچھے کیوں چلایا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے, درمیان میں سیدہ فاطمہ گھر سے قدم نکالا. اے علی جہاں میرے باپ کا قدم ہو اس کے اوپر میرا قدم رکھوانا, اور جہاں میرا قدم آ جائے جوتے کا نشان آ جائے اس پر اپنا جوتا رکھ دینا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں کو ماپتے ماپتے نبی کے حجرے تک سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے گئے. جب سیدہ فاطمہ حجرے میں چلی گئی, علی کہنے لگے اب تو بتا قدم پہ قدم کیوں رکھوایا؟ کہ اے علی تجھے کیا پتا ہے, جب سے ہوش سنبھالا اس وجود پر آسمان کے سورج کی بھی نگاہ نہیں پڑی ہے. اے علی میں اگر زمین پہ پیر رکھتی تو زمین کو میرا قدم نظر آ جاتا. علی اگر تیرا پیر میں اپنے قدموں پہ نہ رکھواتی تو میرے پیر کا نشان آسمان کو نظر آ جاتا. کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی
کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی اے علی پہلی میری وصیت یہ ہے کہ شادی جس سے چاہے کرنا، دوسری وصیت یہ میرے بچوں کے پاس ایک رات گزارنا۔ سنو گجرا والے کے غیور مسلمانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری وصیت کرنے سے پہلے حضرت علی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رو کے کہنے لگی علی ایک بات کہوں نہ تو نہ کرے گا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آگے سمجھ فاطمہ کیا کہنے والی ہے۔ کہنے لگے فاطمہ بتا کیا بات ہے؟ کہ علی میرے ابا نے جب رخصت کر کے سر پہ ہاتھ پھیر کر دعائیں دے کے جب تیرے گھر میں بھیجا تھا اس کان میں کہا تھا اے فاطمہ علی سے ناراض ہو کے میرے گھر میں نہ آنا۔ میرے گھر میں روتی ہوئی آئی اور میں نے رونے کی وجہ پوچھی اور تو نے بتلایا علی میرے سے ناراض ہے۔ اے فاطمہ حال تو پوچھنا دور کی بات ہے، میں محمد تیرے سے چہرہ پھیر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اے فاطمہ اسی ناراضگی میں اسی عالم میں اگر میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا، تیرا جنازہ تیار کروانے کے بعد کسی اور کے حوالے کر دوں گا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ علی میرے ابے نے حق زوجیت خاوند کی تابعداری میں اتنی سختی کی ہے۔ کہا فاطمہ ہاتھ کیوں جوڑ رہی؟ کہنے لگی علی مجھے معاف کر دینا، قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر کے پاس اپنے ابا حوض کوثر پہ اپنے ابا جان کے پاس کھڑی ہوگی اور مجھے پتہ ہے انشاءاللہ علی تو میرے باپ سے حوض کوثر پینے آئے گا۔ اے علی جب حوض کوثر کی جام حوض کوثر کی نہر پر کنارے پر تو آئے میرے باپ کو کھڑا دیکھے اور پیچھے میں بیٹی فاطمہ کو کھڑا دیکھے، اے علی میرے ابے کے سامنے میرے پہ انگلی نہ اٹھانا کہ کیسی بیٹی دی تھی جس نے شوہر کا حق ادا نہ کیا۔ اے علی کوئی حق میرے ذمہ رہ گیا ہو تو خدا کے واسطے معاف کر دے، میرے ابے کی نبوت والی پگڑی کو دیکھ کے معاف کر دے۔ حضرت علی کی روتے روتے چیخ نکل گئی۔ سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کو نیچے کر کے خود ہاتھ جوڑ دیے کہ اے فاطمہ یہی بات میں تیرے سے کرنے لگا ہوں، جب قیامت کے دن اپنے ابا کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اللہ مجھے حوض کوثر پینے کے لیے تیرے باپ کے پاس بھیجے گا، اے فاطمہ مجھے دیکھ کے اپنے باپ کے کان میں یوں نہ کہہ دینا کس جوان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جس نے ساری زندگی میں پیٹ بھر کے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا ہے۔ فاطمہ مجھ دیکھنا باپ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا کندھا جنازے کو دے رہا ہے، کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ شوہر جنازے کو کندھا دے رہا ہے، بیٹا کندھا دے رہا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تقوی پرہیزگاری کا منبع آ گیا، ابو ذر آ جا نبی کی بیٹی کی چرپائی کو کندھا دے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے ابو ذر کے ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں چرپائی ہے، اللہ اکبر قبرستان آ گیا، قبر کے کنارے چرپائی کو رکھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، اپنی لاٹھی قبر میں ٹیک کر یوں کر کے مارنا شروع کر دیا اور قبر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اتدری من التی جینا بہا الی، اے قبر ذرا دیکھ تو صحیح آج تیرا درمیان کون آ رہا ہے، اے قبر دیکھ تو صحیح آج رسول اللہ کی گودی میں کھیلنے والی آ رہی ہے، اے قبر دیکھ تو صحیح اللہ اکبر آج وہ تیرے اندر سما رہی ہے جس کے بارے میں عبدالحق محدث دہلوی لکھ گئے قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے خدا کی مخلوق گزرے گی، اہل بیت والے گزریں گے، اہل بیت نبی کے گھرانے والے گزریں گے، حسنین کی اماں کی جب باری آئے گی سیدہ فاطمہ پل صراط پہ چڑھنے لگے گی، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، او میرے نبیوں او میرے صحابہ کی جماعت، میرے نبی کے صحابیوں اور اس امت کے اولیاء اللہ سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ اتدری من التی جئنا بہا الیک، اے قبر تجھے پتا آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اگر فاطمہ تیری گودی میں سما گئی مجھے امید ہے فاطمہ کے آنے کی برکت سے اللہ سارے قبرستان والوں کی مغفرت کر دے گا۔ فاطمہ آ رہی ہے۔ اللہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے لاٹھی قبر میں رکھی اور یوں کہا، قبر نے چگاڑ مار کے میری لاٹھی کو پرے پھینک دیا
کہنے لگا ابو ذر ذرا ہوش کر، حسب نسب یہاں بیان کر رہا ہے۔ حسب نسب تو بازاروں میں چلتے ہیں، قبروں میں نہیں چلا کرتے۔ ھذا عمل بعید، یہ حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں، یہ تو عملوں کا گھر ہے۔ عمل اچھے لے کے آئے تو ماں کی گود والا پیار ملے گا، اگر عمل اچھے نہ ہوئے تو 1 منٹ میرے اندر لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے پاس نماز کی کمی نہیں، روزے کی کمی نہیں، حج زکات کی کمی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، پاسپورٹ کے دفتر میں چلے جاؤ باری نہیں آتی، اللہ اکبر، جہاز کی ٹکٹیں نہیں ملتی، بلیک میں ٹکٹیں جا رہی ہے۔ حج عمرے کی ہمارے پاس کمی نہیں، لیکن کمی میرے عزیزوں آج ہمارے پاس ہے تو محبت اور پیار کی کمی ہے۔ یہ امت نماز پہ بھی آ گئی، یہ امت دعوت والے کام پر بھی آ گئی، یہ امت میرے عزیزوں صدقات خیرات پر آ گئی، لیکن امت ابھی تک اخلاق پر اکٹھا نہ ہو سکی، ابھی تک پیار پہ اکٹھا نہ ہو سکی۔ بھائی بہن سے پیار نہیں کرتا، بہن بھائی سے پیار نہیں کرتی، رشتہ دار آپس کے اندر پیار نہیں کرتے۔ ہر آدمی کہتا ہے، بہن دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، بھابی نے پوچھا کیا بات ہے، کہ میں نے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ بھائی کہنے لگا بتا کیا بات ہے، سب کے سامنے کر دے۔ نہیں بھائی، میں پردے میں کرنا چاہتی ہوں، بھرم بھی بچ جائے، عزت بھی بچ جائے، کام بھی ہو جائے۔ بھائی نے کان آگے کر دیا، کہنے لگی بھائی بجلی کا میٹر کٹ گیا، بل کے لیے پیسے کوئی نہیں، تیرے بھانجے گھر آ کے بیٹھ گئے، سکول کی فیس کوئی نہیں، یونیفارم پھٹا ہوا ہے، گھر کے ڈبے کے اندر آٹا بھی کوئی نہیں، میں بہن بڑی امید لے کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، بھائی نے یوں کر کے منہ موڑ دیا اور کہنے لگا ابھی میرے زکات نکالنی کوئی نہیں، رمضان میں آنا۔ قاری گلزار صاحب لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ جب بہنوں کی مدد زکات کے پیسوں سے ہونے لگ جائے سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ بیٹا 1.5 لاکھ روپے تنخواہ کا ملازم ہو گیا، بہن کا دروازہ بھول گیا، پھپھی کا دروازہ ہی بھول گیا، شہر میں جا کے اس کے گھر نہیں ہو کے آتا، بھائی ڈر کے گھر نہیں جاتا، بہن بیٹے کا رشتہ نہ مانگ لے، نہ کروں گا برادری میں نہ کٹ جائے گی۔ کسی نے کہہ دیا بیٹوں کے رشتے تلاش کر رہا ہے، بہن کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، کیا کہتا ہے یار میرے معیار کے نہیں ہے، کیا لوگ کہیں گے، کس خاندان کی غریب لڑکی لے کے آ گیا، میرے بیٹے کے معیار کے قابل نہیں، ہاں میری بہن کو رشتہ تلاش کر لے، شادی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ یقین جانو شادی کا خرچہ تو علاقے گجرانوالے کا کوئی امیر زکات دینے والا اٹھا سکتا ہے، یا اللہ میں کیا اٹھاؤں؟ فرمایا تو بہن کا مان اٹھا لے۔ کیا مان اٹھا؟ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ والے ملازم بیٹے کو بہن کے گھر لے جا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کر کے کہے ماں جایا دروازے پر آیا ہے، در در کیوں پھر رہی ہے، میرے بچے کس دن کام آئیں گے، مسجد کے مولوی صاحب کو بلا، 2 گواہ بنا۔ اللہ اکبر، غریب کی بیٹی کو، بیوہ بہل کی بیٹی یتیم بھانجی کو دلہن بنا کے سادے سے کپڑوں میں لے آ۔ رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا تیری سوسائٹی میں ناک کٹے گی یا بچے گی، لیکن اتنا پتا ہے یتیم بھانجی کو دلہن بنا کے گھر لائے گا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ تجھے روزہ انور سے محبوب دو عالم کا سلام آ جائے گا۔ قاری صاحب آخری بات کہہ کے میں ایک بہن کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں بہنوں کے ذکر پہ اس لیے رو رہا ہوں، میرے اللہ اکبر، گلی کے جمعدار کو عیدی جا رہی ہے، بہن کو عیدی کیوں نہیں جا رہی ہے؟ دکان پہ ملازم کو بونس تنخواہ جا رہی ہے، بہن کو 500 روپے کا جوڑا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے جس کو تم نے 20 سال پہلے 2 لاکھ کا جہیز دے کے رخصت کر دیا، اسے پوچھے تو صحیح مصلی پہ بیٹھ کے کیا کرتی ہے، اسے پوچھو تو صحیح تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ کر کر کے کیا کہتی ہے، کھاتی شوہر کا ہے، دعائیں اپنے بھائی کو دیتی ہے، نخرے شوہر پورا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میرے ویر دی خیر ہوئے، اللہ پاگ لگے رہن، اللہ میرے ویر نو سلامت رکھے۔ یقین جانو مصلی پہ بیٹھ کے آنکھ میں جب آنسو آتا ہے، نہ بیٹا یاد آتا ہے نہ شوہر یاد آتا ہے، بہن کو دکھڑوں میں بھی بھائی یاد آنے لگ جاتا ہے اور سکھوں میں بھی بہن کو بھائی یاد آنے لگ جاتا ہے۔ کبھی بھائی نے بھی یاد کیا؟ کر لینا۔
آج ذرا میرے کہنے پہ آج بہن کو فون کر کے پوچھ لینا، بہن تیرا کیا حال ہے، تیرا بھائی عیدی لے کے آنا چاہتا ہے، اور خصوصاً وہ زمین کے ٹکڑوں پہ باپ کی جائیداد میں سے حصہ دیتے ہوئے جو بہنوں سے ناراض ہو گئے، آج اللہ کا نام لے کے بیٹوں سے نمبر پوچھ کے، کسی سے نمبر پوچھ کے آج بہن کو فون کر، اللہ کی قسم بھائی کا فون نمبر دیکھ کے کلیجہ پھٹ جائے گا، ہائے میرے بھائی کا فون آیا ہے، سلام کر کے کہنا معاف کر دے میں تیرے سے ناراض رہا، پھر دوسری بات پوچھنا میرا دل چاہ رہا عید کا جوڑا لے کے آؤں، شوہر کی کمائی کا جوڑا تو ہر عید پہ پہنتی ہے، آج بھائی کی کمائی کا جوڑا عید پہ پہن کے دکھا دے، رب ذوالجلال کی قسم ہے جوڑا تو بعد میں آئے گا، بہن کے منہ سے جو دعا نکلے گی جانے سے پہلے عرش مولا پہ پہنچ جائے گی۔ 10,000 کا لشکر لے کے میرا نبی مکے میں آئے، چھوٹے چھوٹے بچے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی ہمشیرہ، نبی کی چاچے کی بیٹی، کلمہ پڑھا، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، بچوں میں زندگی گزاری، 8 سال کے بعد حضور مکے میں آئے، بچہ دوڑا دوڑا آیا، اماں وہی محمد مدین مکے میں آیا جس محمد کے ہمیں روٹی کھلاتے وقت تذکرے سناتی ہے، وہ کہاں ہے، تو نے کیسے دیکھا، اماں جو تو نے آنکھوں کا حولیہ بتایا، اماں جو چہرے کا حولیہ بتایا، آج اسی ہستی کو ہم نے اونٹنی پر بیٹھے یوں چھڑی ہلاتے بیت اللہ کے بتوں کے اندر بتوں کی طرف دیکھا ہے، وہ چھڑی بھی ہلا رہا ہے اور قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، جو قرآن گھر میں تو پڑھتی ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، او لوگو آج باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا، او لوگو حق آ گیا، اما وہی محمد ہے جس کی قرآن کی تلاوت پر آسمان بھی جھوم جاتا ہے، اما ہم نے تو تھوڑی سی تلاوت سنی کلیجے پھٹنے لگے، ایک بیٹے نے ماں کا مکھڑا اپنے ہاتھوں میں لیا لے کے کہنے لگا اماں تو ہی کہتی تھی کہ دن کے وقت یہاں آرام کرتے تھے، تو ہی کہتی روزانہ میرے ویڑے میں آ کے آرام کرتا تھا، اماں آج تو وہ فاتح بنا ہوا ہے، کیا آج اسے بہن کا ویڑا یاد آئے گا، اماں آج بھی کیا وہ تیرے گھر میں آئے گا، ام ہانی کہتی میری بیٹے نے میری ماں مجھے بات کہی، میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیا، میری آنکھیں برسنے لگی، میرے چہرے پر یوں کر کے کپڑا کر لیا اور میں ادھر منہ کر کے رونے لگی، میرے بچوں کا دل بہلانے کے لیے کہہ دیا ہاں آئے گا، لیکن مجھے یہ لگا کہ آج اتنی امیری مل گئی، آج اتنی عزت مل گئی، آج اسے بہن کا کچا مکان کہاں یاد آئے گا۔ ام ہانی کہتی آنکھیں برس رہی تھی، اتنے میں میرے گھر کا دروازہ بجا، میں نے روتے روتے پوچھا کون آیا ہے، اللہ اکبر، کہ اس وقت میرا کلیجہ خوشی سے منہ کو آیا، جب روتے روتے میں نے پوچھا کون آیا، میرے کانوں میں رس گھولتی آواز پڑی تیرا ویر محمد الرسول اللہ آیا ہے، کہ میں تو ابھی اٹھی نہیں، میرے بچوں نے چھلانگ ماری، پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اماں وہی محمد آگے جسے یاد کر کر کے رویا کرتی تھی۔ کبیرہ چلتے بھاگ جا مل جائے اس سے پوچھو تو صحیح تیری ماں روندی کیوں ہے، کبیرہ مامو تینو یاد کر کے بڑا روندی ہے، اللہ اکبر، دکھوں میں کبھی نہیں روئی، جب تیرا نام لیتے ہیں ہمارے مامو کا نام یہ تو زبان پر دعا، آنکھوں میں رونا آ جاتا ہے، ہم تو بدنصیب ہیں، ہم درباروں پہ دعا لیتے ہیں، بہنوں کی دعائیں نہیں لیتے، غریب بھائی کی دعا نہیں لیتے، اور چھوڑ دو ٹرو کے کپڑے بنانے، چھوڑ دے مرو کے کپڑے بنانے، عید کا جوڑا پہن وہ بھی کسی کو دے دے، دوسرے دل کا جوڑا غریب بھائی کو پہنا دے، اللہ اکبر، اور عید کے دل سب سے پہلے غریب بھائی کے دروازے پہ مٹھائی لے جا اور اپنے ہاتھوں سے گلے لگا کر اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلا، پھر قبرستان چلا جا، رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا تیری کیفیت کیا ہوگی، ماں باپ کی قبر سے مٹی اٹھا کے سونگنے لگ جا، رب اکبر کی قسم ہے بھائی کو گلے لگانے کی وجہ سے مشک و عنبر میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو ماں باپ کی قبر کی مٹی کی خوشبو میں مزہ آنے لگ جائے گا، سمجھ جانا اس عمل سے ماں باپ راضی ہو گئے۔ ہاں تو ہانی کہتی ہے میں حضور کو دیکھتی رہی، دروازے پہ کھڑی مجھے دیکھتے رہے، نبوت نے مسکراتے ہوئے پتہ کیا کہا،
کہا ام ہانی، کہا جی، کہ تجھے پتہ ہے تیری گلی سے میں گزرتا ہوا آیا، ہر ایک نے دروازہ کھولا کہ آ جائیے آ جائیے، پتہ میں کسی کے گھر کیوں نہیں گیا؟ ام ہانی میں کسی کے گھر جا کے بیٹھ جاتا، تجھے پتہ لگتا ویر میرے گھر نہیں آیا، ان کے گھر چلا گیا۔ اے ام ہانی، اگر تیرا دل ٹوٹ جاتا تو بھائیوں سے اللہ اکبر بہنوں کا دل توڑنے کی وجہ سے خدا ناراض ہو جاتا۔ میں تیرے گھر آیا، لوگ کہنے لگے ہم نے کھانا پکایا ہے، میں نے کہا میری بہن کا گھر جو ہے میں اپنی بہن کے گھر جا کے کھاؤں گا۔ بہنی کہتی میں دیکھتی رہی، آئے اللہ اکبر، میں آگے آگے پیچھے پیچھے حضور کہ گھر کی حالت دیکھی، نہ منجی نہ چرپائی نہ کوئی چادر، زمین پہ کچے سے فرش پہ بیٹھ گئے۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں پوچھے گی؟ کہ اس ویر کو کیا پتا تھا، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، بچے چھوٹے چھوٹے، کمانے والا کوئی نہیں، مل جاتا خدا کا شکر، نہیں ملتا تو صبر کا گھونٹ بھی لیتی ہوں۔ کہ بہن کھانا نہیں کھلائے گی؟ کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میرے قدم ڈگمگانے لگے، میں نے کہا اللہ لاج رکھ لے، آج ویر نے کھانا مانگا ہے اور تجھے پتا میرے گھر کھجور کا دانہ بھی کوئی نہیں۔ ام ہانی کہتی ہے میں اندر چلی گئی، دیوار کی اوٹ میں سے دیکھتی رہی، وہ بلاتے رہے، میری طرف دیکھتے رہے، کہاں چلی گئی بچوں، تمہاری ماں کہاں چلی گئی؟ کہ اندر کھانا تیار کر رہی ہے۔ ام ہانی کہتی کچھ ہوتا تو میں تیار کرتی۔ تھوڑی دیر بعد یوں کر کے گھر کے در و دیوار دیکھ کی ایڑیوں سے آنسو برسنے لگے، بہن کی غریبی سمجھ آ گئی۔ بہن کا مال بڑھانے کے لیے فرمایا تازہ نہ پکا جو بچا ہوا ہے وہی لے کے آ جا۔ یا تو میرے عزیزوں بہن کے گھر جاؤ، کھانے کے برتن مختلف نقل کے نظر آئے چھوڑ کے آ جاتے ہو، جب بھائی کو امیری آتی ہے تو بھائی بہن کے گھر کی غریبی کے جراثیم یاد آ جاتے ہیں۔ نہ ساڈے لیے چاہ نہ پکائی، اسی پی کے آئے۔ بچوں کہتا نا خبردار کچھ یہاں سے پیا، مکھیاں نہیں دیکھ رہے کتنی آ رہی۔ تیرے بار بار نہ کرنے پر بہن سمجھ جاتی ہے کہ بھائی بہن کی غریبی پہ ہنس رہا ہے۔ کہ بہن جلدی کر جو ہے وہی چیز لے آ۔ کہنے لگی کیا پتا، میں سوکھی روٹی کا ٹکڑا، جو کی روٹی بچا ہوا ٹکڑا، اور ایک برتن میں سرکے کا سالن اور دوسرے میں پانی کا پیالہ لے کے آ کے بیٹھ گئی۔ اللہ، کھانا دیکھ کے منہ میں ماتھے پہ بلی آئے، منہ نہ چڑھایا، مسکرانا شروع کر دیا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ روٹی کا ٹکڑا لیا، سرکے میں بھگویا، اللہ اکبر، منہ میں ڈالا۔ مجھے پتا تھا نرم نرم منہ سے لقمہ چبایا نہیں جا رہا، مجھے پتا تھا سوکھا ٹکڑا حلق کے نیچے نہیں اتر رہا، مجھے پتا تھا کہ سوکھا ٹکڑا یہاں پھنس گیا ہے۔ میری طرف منہ کر کے روئے نہیں، مسکرائے۔ فرمایا آج 8 سال کے بعد بہن کے ہاتھوں کی پکی کھا کے محمد کو مزہ آ گیا۔